بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو وہ خبریں پہنچ چکی ہیں جس میں کافی عبرت ہے، نہایت درجے کی حکمت، مگر تنبیہات ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ پس ان سے اعراض کرو۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ منکر کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ تشریح: خدا دنیا میں ایسے واقعات برپا کرتا ہے جو قیامت کو پیشگی طور پر قابل فہم بنانے والے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت سے چند سال پہلے پیش آیا، جبکہ لوگوں نے دیکھا کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، جس طرح چاند ٹوٹا ہے اسی طرح پوری دنیا ٹوٹے گی اور پھر نئی دنیا بنائی جائے گی۔ اس طرح کے واقعات میں بلا شبہ سبق ہے، مگر ان واقعات سے سبق لینا اسی وقت ممکن ہے جب کہ آدمی اپنی عقل سے اس کے بارے میں سوچے۔ جن لوگوں کے اوپر ان کی خواہشات غالب آ گئی ہوں، وہ ان کو دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ جادو ہے۔ وہ واقعات کی توجیہ اپنی خواہش کے مطابق کر کے ان کو اپنے لیے غیر مؤثر بنا لیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی سے بڑی دلیل بھی بے معنی ہے۔ وہ اسی وقت ہوش میں آئیں گے جب کہ قیامت کی چنگھاڑ ظاہر ہو اور ان سے ہوش میں آنے کا موقع چھین لے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر
وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ دیوانہ ہے اور جھڑک دیا۔ پس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، تو بدلہ لے۔ پس ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش سے کھول دیے اور زمین سے چشمے بہا دیے، پس سب پانی ایک کام پر مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے اس کو ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور اس کو ہم نے نشانی کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے سوچنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تشریح: حضرت نوح کی قوم کے اکابر اپنی جھوٹی عظمتوں میں گم تھے، وہ حضرت نوح کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عذاب الہی کے زد میں آ گئے۔ ان پر یہ عذاب ہولناک سیلاب کی صورت میں آیا، ساری قوم اپنی آبادیوں سمیت اس میں غرق ہو گئی۔ البتہ حضرت نوح اور ان کے ساتھی خدا کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی چلتی ہوئی کوہ ارارات پر جا کر ٹھہر گئی۔ ارارات ترکی میں واقع ہے، وہ وہاں کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ بعض ہوابازوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ارارات کی برفانی چوٹی کے اوپر سے اڑتے ہوئے وہاں کشتی جیسی ایک چیز برف میں دھسی ہوئی دیکھی ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون موسیٰ کی لاش جس طرح احرام کے اندر دفن تھی اور 19ویں صدی کے آخر میں برآمد ہو کر خدا کی نشانی بن گئی، اسی طرح شاید کسی وقت کشتی نوح بھی دریافت ہو اور وہ لوگوں کے لیے خدا کی نشانی بن جائے۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی مسلسل نوست کے دن میں، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تشریح:
قوم عاد جب خدا کے عذاب کی مستحق ہو گئی تو خدا نے ان پر ایسی تیز آندھی بھیجی جس میں لوگوں کا زمین پر ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ آندھی انہیں اس طرح اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی کہ کوئی دیوار سے جا کر ٹکراتا تھا اور کوئی درخت سے، کسی کی چھت اس کے سر پر گر پڑی۔ یہ اس بات کا مظاہرہ تھا کہ انسان بالکل بے بس ہے، خدا کے مقابلے میں اس کو کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں۔ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سمود نے ڈر سنانے کو جھٹلایا، پس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک آدمی کے کہے پر چلیں گے؟ اس صورت میں تو ہم غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اتری ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہے بڑا بننے والا۔ اب وہ کل کے دن جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور بڑا بننے والا۔ ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش بنا کر، پس تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر حاضر ہو۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑھ والے کی رودی ہوئی باڑھ کی طرح ہو کر رہ گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تشریح: پیغمبر ہمیشہ عام انسان کے روپ میں آتا ہے، اس لیے انسان اس کو پہچان نہیں پاتا۔ اسی طرح خدا کی اونٹنی بھی بظاہر عام اونٹنی کی طرح تھی، اس لیے سمود کے لوگ اس کو پہچان نہ سکے اور اس کو مار ڈالا۔ موجودہ دنیا اسی بات کا امتحان ہے۔ یہاں لوگوں کو بظاہر ایک عام آدمی میں خدا کے نمائندہ کو دیکھنا ہے، بظاہر ایک عام اونٹنی میں خدا کی اونٹنی کو پہچان لینا ہے۔ جو لوگ اس امتحان میں ناکام رہیں وہ کبھی ہدایت کے راستے کو نہیں پا سکتے۔ قرآن اگرچہ گہرے معنی کی کتاب ہے، مگر اس کے انداز بیان میں حد درجہ وضوح، کلیئرٹی ہے۔ اس وضوح کی بنا پر قرآن کا سمجھنا ہر آدمی کے لیے آسان ہو گیا ہے، خواہ وہ ایک عام آدمی ہو
یا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا. ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی. صرف لوط کے گھر والے اس سے بچے. ان کو ہم نے بچا لیا سحر کے وقت اپنی جانب سے فضل کر کے. ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے. اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا. پھر انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے اور وہ اس کے مہمانوں کو اس سے لینے لگے. پس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں. اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اور صبح سویرے ان پر عذاب آ پڑا جو ٹھہر چکا تھا. اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. تشریح: حضرت لوط کی دعوت اٹھی تو کچھ لوگوں نے اس کا اعتراف کر لیا. وہ حق کو بڑا مان کر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں چھوٹا کرنے پر راضی ہو گئے. مگر اکثر افراد نے ایسا نہیں کیا. وہ دلائل کا اعتراف کرنے کے بجائے اس کو رد کرنے کے لیے جھوٹی بحثیں نکالتے رہے. دعوت حق کے مقابلے میں اس قسم کی روش بہت بڑا جرم ہے. چنانچہ اعتراف کرنے والوں کو چھوڑ کر انکار کرنے والے پکڑ لیے گئے. یہ ایک مثال ہے کہ اس دنیا میں حق کا انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور حق کا اعتراف کرنے والوں کے لیے نجات. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. اور فرعون والوں کے پاس پہنچے ڈرانے والے. انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ایک غالب اور قوت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا. تشریح: فرعون اپنے وقت کا انتہائی طاقتور بادشاہ تھا مگر حق کا انکار کرنے کے بعد وہ اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو گیا. اس کے بعد وہ ایک عاجز انسان کی طرح ہلاک کر دیا گیا. اس دنیا میں حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا آدمی زوراور ہے اور حق کے خلاف کھڑا ہونے والا آدمی بے زور. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر کیا تمہارے منکر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب رہیں گے؟ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، چکھو مزہ آگ کا۔ تشریح: پچھلے پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ان میں پیغمبر آخر الزماں کا انکار کرنے والوں کے لیے نصیحت تھی، مگر انہوں نے اس سے نصیحت نہ لی۔ یہی تمام قوموں کا حال ہے۔ کھلی نشانیوں کے باوجود ہر قوم اپنے آپ کو محفوظ اور مستثنی قوم سمجھ لیتی ہے۔ ہر قوم دوبارہ وہی سرکشی کرتی ہے جو پچھلی قوموں نے کی، اور اس کے نتیجے میں وہ خدائی عذاب کی مستحق ہو گئی۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اندازہ سے، اور ہمارا حکم بس یکبارگی آ جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پھر کیا کوئی ہے سوچنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کتابوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ڈرنے والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، بیٹھے سچی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ تشریح: دنیا کی ہر چیز کا ایک مقرر ضابطہ ہے، یہی اصول انسان کے معاملے میں بھی ہے۔ انسان کو ایک مقرر ضابطے کے تحت موجودہ دنیا میں عمل کا موقع دیا گیا ہے، اور مقرر ضابطے ہی کے تحت اس کو عمل کے مقام سے ہٹا کر انجام کے مقام میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ خالق کی قدرت جو آج کائنات میں ظاہر ہوئی ہے، وہ یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ معاملہ عین اپنے وقت پر بلا تاخیر پیش آئے گا۔ اسی طرح آج دنیا میں ریکارڈنگ کا نظام اس حقیقت کا پیشگی اعلان ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عین وہی معاملہ کیا جائے گا جو اس کے عمل کے مطابق ہو۔ تاہم یہ باتیں اسی شخص کی سمجھ میں آئیں گی جو اپنے اندر یہ مزاج رکھتا ہو کہ وہ واقعات پر غور کرے اور ظاہر سے گزر کر باطن میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو دیکھ سکے۔
آج کی دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں ہر ایک کو پوری آزادی حاصل ہے، اس لیے آج کی دنیا میں یہ ممکن ہے کہ آدمی جھوٹی نشست پر بھی بیٹھ کر نمایاں ہو سکے، وہ جھوٹ کی زمین پر عزت اور مرتبہ کا مقام حاصل کر لے، مگر آخرت میں کسی کے لیے ایسا ممکن نہ ہوگا۔ آخرت میں عزت اور کامیابی صرف ان لوگوں کو ملے گی جو سچی نشست پر بیٹھنے والے ہوں، جنہوں نے فی الواقع اپنے آپ کو سچ کی زمین پر کھڑا کیا ہو۔ آخرت میں خدا کی قدرت کامل کا ظہور اس بات کی ضمانت بن جائے گا کہ وہاں سچی نشست کے سوا کسی اور نشست پر بیٹھنا کسی کے کچھ کام نہ آ سکے۔